الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام اور دینی بھائیوں، ماہ ذی الحجہ میں جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اسی طریقے پر اس مہینے کے اندر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانباز صحابہ نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور ذی الحجہ کے اخیر میں 27 یا 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اگر کوئی جماعت مقدس، اعلیٰ اور افضل ہے تو سب سے زیادہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اپنی ذات سے رضامندی کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس جماعت کے جیسے ایمان لانے کو تمام دنیا والوں کو ایمان لانے کا حکم دے دیا تھا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ اگر یہ دنیا والے اے صحابہ تمہارے جیسے ایمان لے آئیں تو سمجھ لو یہ راہ راست پر آ چکے ہیں، انہوں نے ہدایت اختیار کر لی ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت اس روئے زمین پر انبیاء کرام کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ، افضل اور ارفع ہے، لیکن ان صحابہ میں بھی فرق مراتب ہیں۔ عام صحابہ کے مقابلے میں خلفاء راشدین کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ دوسرے صحابہ کو حاصل نہیں۔ پھر ان خلفاء اربعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کو بہت زیادہ وسعت ملی ہے، اسلام نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے اور کچھ سال گزرے تو ان کے اندر وہ تمام صفات تھی جو صفات ایک اعلیٰ انسان کے اندر اور اعلیٰ بچے کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ آپ شروع سے بہادر تھے، جرأت مند تھے، آپ کے اندر دانش مندی تھی، تمام طرح کے وہ صفات جو ایک اچھے انسان کے اندر، قابل انسان کے اندر ہونے چاہیے تھے، وہ تمام کے تمام صفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے۔ خیر، جب جوانی کی عمر آئی ہے تو عرب کے اندر ایک معمول تھا اونٹ چرانے کا یا بکریوں کے چرانے کا۔ یہ وہ کام تھا کہ جو کام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریوں کو چرائی ہے۔ اسی طرح اسی معمول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ڈیوٹی لگی ہے اونٹ چرانے کی۔ چنانچہ ان کے والد نے ان کو اونٹ چرانے کی ذمہ داری دے دی تھی، اور بہت سختی کیا کرتے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ جب اونٹ چرانے کی ذمہ داری میرے والد نے ڈالی ہے تو جب میں اونٹ چراتے تھک جاتا تھا اور تھک کر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ جاتا تھا تو والد صاحب ان کو مار کر پھر کہتے تھے بیٹھ گئے، جاؤ پھر اونٹ چراؤ۔
یعنی آرام کرنے کا موقع نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی اور اسی میدان سے گزر ہوا جس میدان میں ان کے والد ان کے اوپر سختی کیا کرتے تھے اور اونٹ چرایا کرتے تھے، تو آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر، وہ کیا زمانہ تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں اسی میدان کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب میں تھک کر بیٹھ جاتا تھا تو میرے والد صاحب میرے اوپر زد و کوب کیا کرتے تھے، میری پٹائی کیا کرتے تھے، مجھے مارتے تھے۔ اور آج یہ زمانہ ہے کہ جس میں عمر کے اوپر اللہ کی حکومت کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال کو پہنچی ہے، اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ تو جن لوگوں کی قسمت میں اول مرحلے میں ایمان لانا لکھا تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ایمان قبول کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے، بلکہ جس طرح دیگر عرب کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد دشمن ہو گئے تھے، جو پہلے دوست تھے وہ دشمن بن گئے تھے، انہی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو تلوار اٹھا کر سیدھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کے خاندان کے ایک آدمی نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کر پوچھ بیٹھے کہ عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے تیرا آج ادھر جانے کا تلوار لے کر گئے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں بانی اسلام کے سر کو قلم کرنے جا رہا ہوں، میں اسی کا خاتمہ کر دوں گا جس کی وجہ سے سارے لوگ عرب کے پریشان ہیں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ دوسرے کی کیا فکر کرتے ہو، پہلے جا کر اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر یعنی تمہارے بہنوئی سعید ابن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ارادہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کا، لیکن وہیں سے راستہ موڑا اور اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر جا کر پہنچے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی ان حضرات نے ان کے آنے کی آہٹ سنی تو تلاوت کو موقوف کر دیا، قرآن کو چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ، لیکن منع کر دیا کہ ہم لوگ کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ ڈر تھا کہ ہمارے اوپر زد و کوب کا معاملہ کریں گے اور اس کو بھی ہو سکتا ہے ختم کر دیں۔ بالآخر جب اصرار کیا اور نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی سعید ابن زید کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب یہ دیکھا کہ میرا بھائی میرے شوہر کو مار رہا ہے تو ان کی بہن کو رحم آیا اور چھڑانے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو ہی مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے لہو لہان کر دیا، خون سے لت پت کر دیا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ عمر سن لے، تو لاکھ میرے اوپر ظلم کر لے، ستم کر لے، مجھے مار پیٹ ڈالے، لیکن میرے دل کے اندر جو اسلام کی کیفیت اور اسلام کے تئیں جو محبت گھر کر گئی ہے اس کو تم نکال نہیں سکتے ہو۔ اسی کو کسی شاعر نے اپنی زبان میں کہا تھا، بہن بولی عمر تو آج مجھ کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ تو جب یہ جملہ کہا ان کی بہن نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک اثر ہوا اور کہنے لگے کہ ذرا دکھلاؤ تو صحیح جو چیز تم پڑھ رہے تھے وہ کہاں ہے۔ چنانچہ نسخہ پیش کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کر دیکھا،
سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اسی حصے کو کھولا، ایک ایک لفظ کو پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے دل میں قرآن کریم کی محبت، اسلام کی محبت داخل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وقت انہوں نے تہیہ کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لے کر چلیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔ چنانچہ وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پاس اسی تلوار کے ساتھ گئے، ننگی تلوار کے ساتھ۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام دار ارقم کے اندر موجود تھے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر ان کا ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر وہ غلط ارادے کے ساتھ یہاں آ رہا ہے تو اسی کی تلوار لے کر کے اس کی گردن مار دی جائے گی۔ چنانچہ وہ آئے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامن پکڑ لیا تھا۔ چنانچہ وہ تو اسلام لانے کے ارادے سے آئے تھے، قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اب وہاں آ کر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا اسلام کا اعلان کیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ دیکھ کر جتنے صحابہ وہ موجود تھے تمام کے تمام نے نعرہ تکبیر بلند کی اور کہا اللہ اکبر۔ اب تک جتنے مسلمان ہوئے تھے 40-50 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل کر کے برسر عام عبادت کریں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام کو قوت ملی، مسلمانوں کو ہمت ملی، اور انہوں نے کہا کہ جب دین اسلام برحق ہے تو ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، کھل کر کے عبادت کریں گے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے اندر اب کھل کر عبادت کی جاتی تھی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک لمبی چوڑی سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر کیسی قربانیاں پیش کی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مکہ والے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ابتدائی زمانے میں خوب ظلم و ستم کیا ہے، لیکن برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ ابن اشہل، حضرت بلال اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے ہجرت کی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اب سے پہلے جو مسلمان ہجرت کرتے تھے چھپ کر جاتے تھے، ڈر کے مارے چھپ کر کے چلے جاتے تھے، نکل جاتے تھے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ پائے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ساتھ 20 مسلمانوں کو لیا، ان میں آپ کے بھائی زید بھی ہیں، ان میں آپ کے بہنوئی سعید بھی ہیں، اور ان میں آپ کے داماد بھی ہیں۔ ان سب کو لے کر خانہ کعبہ کی صحن میں آئے، خالی نہیں آئے، کمر میں تلوار باندھ دی اور کاندھے پر کمان رکھا، اسی طرح ترکش بھی رکھا تیروں کا، اور تیر کا جو پٹا ہوتا ہے وہ گلے میں ڈال لیا۔ اس شان کے ساتھ 20 مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ کی صحن میں آئے اور تمام کفار کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں آج مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم میں سے جس کے اندر ہمت ہو وہ مکہ سے باہر نکل کر کے مقابلہ کر لے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے، میرے بچے یتیم ہو جائے، تو آئے مکے کے باہر اور مقابلہ کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کے ساتھ مکے سے ہجرت کی، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ نکلنے والے صحابہ کرام کے ساتھ مقابلہ کر سکے، ان کو روک سکے مکے سے نکلنے کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ تعالیٰ کو نبوت کا سلسلہ جاری فرمانا منظور ہوتا اور نبی کسی کو بنایا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے نبی نہیں بنائے گئے۔ لیکن اس بات پر بھی تاریخ شاہد ہے، روایت حدیث شاہد ہے کہ 22 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم نازل کی ہے۔ چنانچہ
جب غزوہ بدر کے اندر 70 مشرکین بڑے بڑے قید ہو کر کے آئے تھے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی کے بھائی عقیل بھی تھے، اور دوسرے لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے آدمی بھی تھے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی کہ ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ اپنے ہی آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، یہ لوگ شروع سے اسلام کے دشمن رہے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر کے، پیسے ویسے کہیں اور سے مل جائیں گے، مال و دولت حاصل ہو جائیں گے، لیکن یہ اسلام کے دشمن رہے ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے، لہذا ان کی گردن اڑا دی جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ رحیم و کریم تھے، شان رحمت کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کر کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کی آیت فوراً نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تنبیہ کی ہے کہ کسی مسلمان، کسی نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی مسلمان کی شان کے مناسب، کسی نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی موجود ہوں کفار کی اور ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دے، یہاں تک کہ ان کو زمین میں دھسا دے۔ اشارہ اس طرف تھا اور اس طرف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے یہ کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیتے، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیے یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا، منافقین نے کہا تھا کہ العیاذ باللہ اس نے فلاں کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، ایک جنگ سے واپسی کے وقت، لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس واقعے میں حضرت نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کی سیرت کے بارے میں، ان کے عادت و اخلاق کے بارے میں ہر ایک سے فردن معلوم کر رہے تھے کہ بتاؤ حضرت عائشہ کیسی ہے، کیا وہ اس طرح کا کام کر سکتی ہے؟ انہی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن سے مشورہ لیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے اور رائے معلوم کی تھی۔ جب حضرت عمر سے رائے معلوم کی حضرت عائشہ کے بارے میں، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا ہے، کسی انسان نے کرایا ہے، یا اللہ رب العزت نے کرایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے میرا نکاح تو خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے ہی خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نبی پاک علیہ السلام کو دکھا دیا گیا تھا۔ تو جب یہ جملہ کہا کہ اللہ نے میرا نکاح کرایا ہے، تو فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی تو پاک ہو اور ان کی زوجیت میں کسی ایسی عورت کو بیوی بنا کر کے پیش کر دے کہ جن کی عادت ٹھیک نہ ہو، جو پاک دامن نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، صاف فرمایا تھا پاک ہے اللہ کی ذات، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے سلسلے میں مکمل ایک سورت نازل ہوئی، مکمل ایک رکوع نازل ہوا ہے سورہ نور کے اندر، تو اس کے اندر یہ جملہ بھی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس طرح قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اسلام کو بہت زیادہ قوت دی ہے، بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ تقریباً 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا دائرہ پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے پولیس چھاونیاں قائم کی ہیں، پولیس کا نظام باضابطہ بنایا ہے، پولیس اسٹیشن کا نظام قائم کیا ہے۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، جن کے پاس کھانا کمانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے۔ بلکہ باضابطہ جو لوگ اسلام کی خاطر جہاد میں نکلتے تھے، فوجی کا کام کیا کرتے تھے، ان کے لیے حکومت کی طرف سے وظیفے مقرر تھے، تاکہ وہ لوگ بے فکر ہو کر کے، اہل و عیال کی ٹینشن سے دور ہو کر کے صرف اسلام کی خاطر جنگ کرتے رہے اور اسلام کا دفاع کرتے رہے۔ حضرت عمر ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچے کی ولادت سے ہی وظیفہ جاری کرنے کا نظام بنا دیا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک لمبی چوڑی داستان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت
حکومت چلانے کے اس کو پڑھیے، پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ترقی دی ہے، اور پڑھ کر کے اپنے اندر بھی ان صفات کو لانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے بڑا وصف جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ کبھی بھی ظلم کو روا نہیں سمجھتے تھے، ہر وقت انصاف کی بات کیا کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک مرتبہ اخیر عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں جب رات ہو گئی تو کھلے آسمان کے نیچے لیٹ گئے، چمکتے ہوئے تارے نظر آ رہے تھے اور چمکتا ہوا چاند بھی نظر آ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے اللہ رب العزت سے ایک دعا کی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک والوفاة فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں آپ کے راستے میں شہادت چاہتا ہوں اور آپ کے نبی کے شہر میں موت کی دعا کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ اسی دعا کا اثر کہیے کہ ایک مرتبہ ایک مجوسی جس کا نام فیروز ہے اور ابو لؤلؤ ان کی کنیت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا جو حاکم ہے میرے قبیلے کا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے، جزیہ وصول کرتے تھے تو جزیہ کی رقم میرے اوپر زیادہ ہے، آپ ذرا درخواست کیجئے ان سے کہ وہ اس رقم کو تھوڑی کم کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کتنی رقم ہے؟ کہنے لگے 2 درہم۔ پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ رنگ و روغن کا کام کرتا ہوں یا بڑھائی وغیرہ کا کام کیا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پیشے والے کے لیے 2 درہم کوئی زیادہ نہیں ہے، ادا کرتے رہو۔ جب اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم نہیں کرایا تو ان کو غصہ آ گیا، اور ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سب بندی کرا چکے تھے اور مصلی پر آگے بڑھ کر نماز شروع کرا دی تھی، اس وقت وہ مجوسی جس کا نام فیروز ہے، وہ جو چھپا ہوا تھا وہ نکلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیا تھا خنجر سے، اور 1 وار انہوں نے ناف کے اندر کیا تھا، جس کی وجہ سے اندر کی جو اوجڑی ہے وہ اس کے اندر سوراخ ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن اس سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا تھا۔ تمام کے تمام نے نماز مکمل کی اور اس کے بعد اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالخلافہ لے گئے، اور وہاں جا کر سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے لیے کسی خلیفے کو مقرر کر کے جائیے، یہاں سے کون سنبھالے گا اس نظام؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جانب میں بھی توجہ نہیں دی، فوراً اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تم ذرا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ جو جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں خالی ہے، عمر اس جگہ دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے، اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ جب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجازت دے دی کہ چلو میں نے جو جگہ میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی اس کو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ آ کر بتایا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی 6-7 لوگوں کی کہ یہ کمیٹی کے لوگ جس کو خلیفہ وقت بنا دیں اس کو خلیفہ مان لینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے پر اس زبردست صحابی اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ذی الحجہ کے اخیر میں، اور وفات ہوئی ہے 1 محرم الحرام کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خلفائے اربعہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔